أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. علم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الملأ، ملأ کہا جاتا ہے جماعت کو. لنبی اللہ مبعث لنا، ابعث آپ مقرر کر دیجئے ہمارے لیے، ملکن ہمارا سردار. حل عصیتم، کیا تم سے یہ امید نہیں ہے؟ کتبہ لکھ دیا جانا، لازم کر دیا جانا. ما لنا ہمیں کیا ہوا؟ دیار گھروں سے، ابنائنا اپنی اولاد سے. ترجمہ: الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی طرف جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بعد تھی، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ہمارا سردار مقرر کر دیجئے، ہم لڑیں گے اس کی سربراہی میں اللہ کے راستے میں. قال هل عصیتم، نبی نے فرمایا علیہ السلام کیا یہ احتمال نہیں ہے کہ اگر تمہارے اوپر قتال لکھ دیا گیا تو تم نہیں لڑو گے؟ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کے راستے میں نہیں لڑیں گے. تحقیق ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے اور ہماری اولاد سے. فلما کتب علیہم القتال، پس جب قتال ان پر فرض کر دیا گیا تو انہوں نے روگردانی کی سوائے ان میں سے چند لوگوں نے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے قابض ہونا اور باسط ہونا. واللہ یقبض و یبسط، جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں تنگی کر لیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں وسعت کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہیں تو فقیر کو بادشاہ بنا دیتے ہیں اور چاہیں تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتے ہیں. یہ الٹ ہوتا رہتا ہے. بڑے بڑے تختوں کے مالک، در در کی بھیک مانگنے والے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو انتہائی کمزوروں کو مضبوط کر کے دکھا دیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نمونہ بیان فرمایا. یہاں اس آگے پورے رکوع کے اندر، بلکہ اس سے اگلے رکوع کے اندر بھی بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر کیا، جس میں یہ بات اللہ نے سمجھائی کہ جو قوم ہمت کر کے کھڑی ہو جاتی ہے
اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو بے ہمت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ان سے اٹھ جایا کرتی ہے۔ اس لیے آپس میں متحد ہونا چاہیے اور ایک جماعت بننی چاہیے۔ جب ایک جماعت ہو جائے گی تو ید اللہ علی الجماعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تنے تنہا جو سب جماعت سے الگ ہو کر چلیں، اپنے آپ کو نمایاں کرے اور اپنی بات کرے کہ میں، اللہ کی مدد کبھی حاصل اس کو نہیں ہوتی۔ جو تمام جماعت کے ساتھ مل کر چلتا ہے، اللہ کی مدد ان کو حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے انفرادیت اسلام میں کبھی پسند نہیں رہی، اس کو پسند کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں گیا۔ حتیٰ کہ کوئی شخص اکیلا سفر پر جائیں، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے تو اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ فرمایا کہ الواحد شیطان والاثنان شیطانان، ایک آدمی اکیلا سفر پہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ فرمایا یہ اکیلا نہیں جا رہا، یوں سمجھو شیطان جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ شیطان اس پر حملہ کرے گا، یہ شیطان کے قابو میں آ جائے گا، کبھی اس کی نماز قضا کرائے گا، کبھی کیا کرے گا، کبھی کیا کرے گا۔ فرمایا کہ 2 آدمی جا رہے ہیں، اب بھی احتمال ہے کہ شیطان ان پر حملہ کر لے۔ ہاں 3 آدمی یا اس سے زیادہ ہوں، فرمایا اب جماعت ہو جاتی ہے، اب شیطان ان پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی ایک کے دل میں وسوسہ ڈالے گا تو 2 آدمی ایک طرف ہو جائیں گے، یا آگے چل کے نماز پڑھ لیتے ہیں، 2 کہیں گے نہیں جی دیکھو وقت تھوڑا رہ گیا ہے، نماز پڑھ لینی چاہیے، نہیں تو قضا ہو جائے گی۔ ان 2 کی وجہ سے یہ تیسرا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ شیطان کے اثرات سے یہ محفوظ ہوتے چلے جائیں، محفوظ ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح جو لوگ جماعت بن کے رہتے ہیں وہ شیطانی اثرات سے محفوظ ہوتے رہتے ہیں اور اللہ کی مدد کو حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اسی کے بارے میں فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی آپ نہیں جانتے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے واقعے کو، اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے چلے جانے کے بعد۔ آہستہ آہستہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات، اگرچہ بنی اسرائیل پہلے ہی بڑے ٹیڑھے قسم کے لوگ تھے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے زمانے میں کیا کچھ نہیں کرتے رہے، کبھی کیا ہر مسئلے میں ٹیڑھا ہو جانا، بات پہ ٹیڑھا ہو جانا۔ جی تورات کہاں سے آئی ہمیں کیا پتہ، جی اللہ کی طرف سے، اللہ ہمیں کہہ دینا پھر ہم مان لیں گے۔ 70 آدمی منتخب ہو گئے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، آواز آئی ہماری کتاب ہے، کہتے ہمیں کیا پتہ آواز دینے والا کون ہے، اللہ سامنے آئے نا ہمارے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تو ان کے مطالبے تھے، یہ تو ان کا طریقہ کار تھا، لیکن موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے بڑی شجاعت اور بہادری اور حکمت کے ساتھ ان کو چلایا، چلاتے رہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے چلے جانے کے بعد آہستہ آہستہ یہ تو اور بگڑنا شروع ہو گئے۔ جب سرکشی ان کی حد پر پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن قوم تھی عمالقہ، ان کو ان پر مسلط کر دیا ان کو۔ یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہوتی ہے، اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہوتی ہے۔ جس طرح کبھی آسمان سے عذاب آ جاتا ہے، زمین سے عذاب آ جاتا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ اے لوگوں، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ آسمانوں سے تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے،
اور اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ زمین سے تمہارے اوپر عذاب مسلط کر دے. سیلاب آ گئے، زلزلے آ گئے، یہ ساری چیزیں زمینی ہیں. اور فرمایا اللہ اس بات پر بھی قادر ہے اللہ تمہیں آپس میں لڑا دیں اور تمہارے اوپر تمہارے غیروں کو مسلط کر دے. اللہ تعالیٰ فرمایا یہ بھی عذاب کی صورت ہے کہ بندہ ہو کر بندے کی غلامی کریں، جو آج کل حالت ہے پاکستان کی آپ دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ سب عذاب کی شکلیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ان کی سرکشی کی وجہ سے عمالقہ قوم کو مسلط کر دیا ان پر، اور انہوں نے آ کے جو ان کا حشر کیا، قتل و غارت کی، بچوں کو مارا، گھروں سے بے گھر کر دیا، بے دخل کر دیا، اور حتیٰ کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا عصا مبارک اور اس قسم کی چیزیں جو ان کے صندوق کے اندر تھی، وہ اگلی آیات میں اس کا حوالہ آ رہا ہے، وہ ساری چیزیں بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر چلے گئے. اب ان کی حالت جو ہے نا بڑی عجیب ہو گئی کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کیا. وہ لوگ تو گزر گئے، جو آنے والی نسل تھی انہوں نے سوچا کہ ہم یہ کون سی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ غیر ہم پر مسلط ہیں اور انتہائی ذلت کی ہماری زندگی ہے. نہیں، ہمیں کھڑا ہونا چاہیے اور ہمیں ان لوگوں سے ایک قسم کی آزادی حاصل کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. جب ایسے لوگ کھڑے ہوئے تو اس وقت کے جو نبی تھے اللہ تعالیٰ نے لِنَبِيٍّ لَّهُمْ فرمایا، اپنے نبی سے نام نہیں لیا. شمویل نام لکھا ہے مفسرین کرام نے، شین کے ساتھ بھی اور بعد میں سین کے ساتھ، شمویل یا شمویل. ان کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کرنے لگے ابعث لنا ملکا، آپ ہمارے لیے ہمارا ایک سردار مقرر کر دے، سربراہ مقرر کر دے. اللہ اکبر. تاکہ ہم نقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہو جائیں. وہی بات آ گئی جماعت بندی کی کہ آپ ہماری جماعت تشکیل دے دیں انتظامی امور کے لیے، ان کی زیر نگرانی ہم یہ کام کریں گے. اب یہ آئے نہ سیدھے راستے پر کہ آپس کی افراتفری یہ انسان کو کامیابی نہیں دلاتی. سب متحد ہوں گے، ایک امیر کو مانیں گے، ایک امیر کی اطاعت میں چلیں گے تو پھر جا کر ہمیں کامیابی ملے گی. یہاں ملکن کا لفظ ذکر کیا. ملک عربی زبان میں بادشاہ کو بھی کہتے ہیں، سردار کو بھی کہتے ہیں، اور حتیٰ کہ خوشحال آدمی کو بھی ملک کہتے ہیں عربی زبان میں، کہ اللہ تعالیٰ نے خوشحالی عطا فرمائی. وہ روایت میں آتا ہے نا کہ ایک شخص نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی واقعہ آتا ہے. ایک شخص سے پوچھا کہ کیا بیوی ہے؟ کہا بالکل بیوی بھی ہے. خادم ہے؟ جی خاوند بھی ہے. ہاں جی جو ہے نا غلام ہے، غلام بھی ہے، خادم. اپنا گھر چھت؟ جی اپنا گھر بھی ہے، چھت بھی ہے، سواری بھی ہے. اچھا، فرمایا انت من الملوک کی، پھر تو بادشاہ اور خوشحال آدمی ہوگا کہ جس کے پاس یہ چاروں چیزیں جمع ہو جائیں. بیوی اس کے پاس ہے، خادم اس کے پاس ہے، رہائش اس کے پاس ہے، سواری اس کے پاس ہے. فرمایا بادشاہوں کی کون سی نعمت ہے جو اس کے پاس نہیں ہے؟ یہ خوشحال آدمی ہے، خوشحال آدمی ہے. تو یہاں ملکن سردار کے معنی میں، اگرچہ اللہ کے پیغمبر موجود تھے اس زمانے میں، اصل سردار تو وہی ہیں، اصل سربراہ تو وہی ہیں، لیکن جہاد کے لیے الگ سے کمانڈر ان چیف مقرر کرنا اور ان کی نگرانی کے اندر جہاد کرنا یہ ضروری تھا. جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جب لشکر روانہ کرتے ایک آپ سردار بنایا کرتے تھے کہ یہ تمہارے سردار ہوں گے،
ان کی سربراہی میں تم نے چلنا ہوگا، ان کی ہدایات کی روشنی میں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات تمام کو حکم دیتے تھے کہ تمہاری ذمہ داری ہے ان کی اطاعت کرنا، اور سردار سے فرماتے ہیں تمہاری ذمہ داری ہے جو کچھ کرنا ہو ان کے مشورے سے کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ تمہیں سردار بنا دیا گیا تم بھی حکم چلاتے رہو، فرمایا صرف حکم ہی چلاتے رہو گے تو تب بھی نفرتیں دلوں میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو قوم کا بڑا ہو، سردار ہو، سربراہ ہو، کسی جماعت کا سربراہ اور سردار ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو مشورے کے ذریعے اپنے ساتھ جمع کرتا رہے، اس طرح دونوں کے اندر جو ہے وہ اتحاد رہتا ہے۔ تو اس وقت کے جو پیغمبر تھے انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے، تمہارا سردار تو مقرر میں کر دیتا ہوں، وہ ہو جائے گا، مل کے تم لڑو گے بھی صحیح، لیکن حل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، یہ بھی تو احتمال ہے نا۔ ابھی تو تم جوش اور جذبے میں آ کے کہہ رہے ہو کہ بس ہمارا سربراہ مقرر کریں، ہم لڑنے کو تیار ہیں۔ جب جہاد تمہارے اوپر قتال فرض ہو گیا تو تم نے لڑنا کوئی نہیں، بھاگو گے، کیونکہ آسان کام نہیں ہوتا۔ نعرہ لگانا بہت آسان ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، لیکن جب انسان کو واسطہ پڑتا ہے نا پھر پتہ لگ جاتا ہے، پھر پتہ لگ جاتا ہے۔ اللہ تو قاتلوں کہنے لگے وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کیوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال نہ کریں، لڑے نا، ہمارے ساتھ کوئی کم ہوئی ہے؟ قد اخرجنا من دیارنا، ہمیں ہمارے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا، وابنائنا، ہمیں ہماری اولاد سے جدا کر دیا گیا، غلام بنا دیے گئے، جو غلام بن گئے وہ اپنی اولاد سے دور ہو گئے، قتل ہو گئے، اولاد میں ماں باپ میں تفریق ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس واقعے کو اجمالاً ذکر کیا، پھر تفصیل ذکر کی، فرمایا فلما کتب علیہم القتال، وہ وقت بھی آیا کہ ان پر قتال فرض کر دیا گیا، اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ اب تم نے لڑنا ہے، قتال کرنا ہے، اور یہ تمہارے سردار اور سربراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تولوا، اکثریت نے منہ پھیر لیا، اکثریت بھاگ گئے۔ جہاد کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ ابھی جو آیات ہم نے فجر کی نماز میں تلاوت کی اس میں اسی بنی اسرائیل کا اللہ نے واقعہ بیان کیا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے زمانے کا واقعہ بیان کیا کہ جب انہیں کہا گیا کہ کھڑے ہو جاؤ جہاد کے لیے، تو قوم موسیٰ نے کیا کہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیں، آپ کا رب جائیں، ہم نہیں جاتے لڑنے کے لیے، آپ جا کر لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا پروردگار میں تو حاضر، میرا بھائی بھی حاضر، اب یہ قوم اگر میرے ساتھ نہیں جاتی تو میں کیا کر سکتا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ لے رہے تھے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، دو جماعتیں ہمارے سامنے آ گئیں، ایک یہ قافلہ جو تجارت کر کے جا رہا ہے، اور ایک وہ جماعت جو مکہ سے تیار ہو کے لڑائی کے لیے آ رہی ہے، بتاؤ ہم کیا کریں۔ تو بار بار آپ پوچھتے تھے فلاں آپ بتاؤ، فلاں آپ بتاؤ، مہاجرین بتائیں، انصار بتائیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جو آپ سے کہیں آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں جا کر لڑیں، نہیں، آپ کا اشارہ ہوگا، ہماری طرف سے تعمیل ہوگی، بس آپ نے اشارہ کرنا ہے۔ خشکی تو خشکی، اگر آپ اشارہ کریں گے تو ہم تو سمندر میں بھی اتر جائیں گے، ہم تو سمندر میں بھی اتر جائیں گے، ہم بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اور واقعتاً ڈٹ کے کھڑے، اور پھر اللہ نے جو کامیابی عطا فرمائی اس کا کیا ہی کہنا۔ تولوا، فرمایا بنی اسرائیل کا یہ ہوا، روگردانی کر گئے، الا قلیلا منہم، سوائے تھوڑے آدمیوں کے، لیکن تھوڑے بھی کارآمد ہوتے ہیں
اللہ نے ان تھوڑوں کی برکت سے بھی انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ واللہ علیم بالظالمین، فرمایا کہ اللہ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ جو ظلم کیا کرتا ہے اللہ کی مدد کبھی اس کے ساتھ نہیں ہوتی، اللہ کی مدد ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ ہوتی۔ اس لیے فرمایا زندگی میں کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا، جب ظلم کرو گے اللہ کی مدد اٹھ جائے گی، اللہ کی مدد تم سے اٹھ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی ظلم اور زیادتی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اتحاد کے ساتھ منظم ہو کر دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔